محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، بتائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اس سورت کی ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لایا۔ الغرض ان دونوں گروہ کے آخرت کے اندر کیا حال ہوں گے اور ان کے حالات کیا ہے، اس کے متعلق بھی کچھ بات عرض کی گئی کہ جو گروہ اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے وہ گروہ جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، اور جہنم کا عذاب کیا ہے اس کا مختصر طور پر تذکرہ گزر چکا۔ اور جو گروہ اللہ کی ذات پر ایمان لایا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر کیا انعامات دیں گے اور ان کا کس طریقے سے اکرام کریں گے اس کا تذکرہ بھی گزر چکا۔ گزشتہ مجلس کے اندر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکان مکہ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کرتے اور جہنمیوں کے حالات کو بیان کرتے تو مشرکان مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ محمد تضاد والی بات کر رہے ہیں کہ جس آدمی پر اس قدر عذاب دیا جائے وہ آدمی کبھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہنم کے اندر موت نہیں ہے، حیاتی حیات ہے، آدمی مرنے والا نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے احوال کو بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اونچے اونچے تخت ہوں گے اور اس تخت کے اوپر جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس پر قالینیں اور بستر بچھے ہوئے ہوں گے، آب کھورے رکھے ہوئے ہوں گے، شراب کے ہوں گے، پانی کے ہوں گے، دودھ کے ہوں گے وغیرہ۔ تو یہ کیسے سب ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قالینیں تو آب خوروں کے اندر جو کچھ بھی چیز ہے اس کے گرنے سے خراب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکان مکہ کے اس اعتراض کا جواب ان آیات کریمہ میں دے رہا ہے کہ تم جنتیوں کا اور جہنمیوں کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو میری وہ مخلوق جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے ان میں سے ایک اونٹ ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ اونٹ کے اندر دیکھو کہ اونٹ کے اندر جہنمیوں کا بھی نمونہ ہے اور اونٹ کے اندر جنتیوں کا بھی نمونہ ہے۔ یہاں تک کی بات گزشتہ مجلس کے اندر ہو چکی ہے۔ آج کے اس مجلس میں کچھ بات عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پورے درس کے اندر جو نصیحت حاصل کرنے کی چیز ہے اللہ اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں آپ سے زیادہ عمل کا محتاج ہوں، اور اللہ آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ دراصل سننا اور سنانا تو ہوتا رہتا ہے، اصل عمل ہے۔ علم آ جائے اس سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن علم پر جب تک عمل نہ ہو تو علم کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے ان میں سے پہلی آیت یہ ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک ناقہ کا لفظ آیا ہے،
ایک جمل کا لفظ آیا، اس طریقے سے ایک بعیر کا لفظ آیا اور ایک ایبیل کا لفظ آیا۔ چاروں کے معنی کیا ہے؟ اونٹ کے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناقہ کا تذکرہ قرآن کریم میں 7 جگہ پر آیا ہے۔ سورہ اعراف میں 2 مرتبہ، سورہ ہود کے اندر، سورہ اسراء کے اندر، سورہ شعراء کے اندر، سورہ قمر کے اندر اور سورہ شمس کے اندر۔ ناقۃ اللہ کی اونٹنی، اس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ ناقہ۔ ایک جمل کا لفظ آیا ہے سورہ انعام کے اندر کہ لا يدخلون الجنت، وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہو سکتا ہے، یعنی ایک ناممکن چیز ہے۔ اسی طریقے سے ان کے لیے بھی ناممکن ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو وہاں جمل کا لفظ آیا ہے، اور جمل کا لفظ قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پر آیا ہے، وہ سورہ انعام کے اندر آیا ہے۔ تیسرا بعیر کا لفظ ہے، اور بعیر کا لفظ سورہ یوسف میں 2 مرتبہ آیا ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہے۔ اور یہ ایبیل کا لفظ قرآن کریم میں 2 جگہ پر آیا ہے، ایک سورہ انعام میں آیا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت کہ کون سے جانور حرام ہے، کون سے جانور حلال ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، یا اونٹ کی دونوں صنفوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ اور ایک ہے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلا رہا ہے کہ میری قدرت کی نشانیاں دیکھو۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، کتنے الفاظ آئے ہیں بھائی؟ 4 الفاظ۔ آپ سن رہے ہیں نا ماشاءاللہ؟ کتنے الفاظ آئے؟ 4۔ ایک ہے ناقہ، ایک ہے جمل، ایک ہے بعیر اور ایک ہے ایبل۔ اب چاروں میں فرق کیا ہے؟ چاروں میں فرق یہ ہے کہ ناقہ مادہ اونٹنی کو کہا جاتا ہے۔ کون سی اونٹنی؟ اونٹنی کو ناقہ کہا جاتا ہے۔ جمل جو کہا جاتا ہے وہ مرد، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نر کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بعیر ہے وہ بعیر کہا جاتا ہے جنس اونٹ کو، اور ایک ہوتا ہے ایبل کہا جاتا ہے اونٹ کی جماعت کو۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ اونٹ کی جماعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایبل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا ینظرون الی الابل، تم اونٹوں کی جماعت کو دیکھو اور میری قدرت کو پہچانو۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے جانوروں کو بنایا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جسمانی جو حیت بنائی ہے وہ اتنی نرم بھی نہیں بنائی کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اتنی سخت بھی نہیں بنائی کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدن کے اوپر ایک کھال لگا دی، اور یہ کھال ایسی لگائی ہے کہ جس سے اس کا جسم یعنی کہ اس کا گوشت ہے اللہ نے محفوظ کر لیا ہے تاکہ اس پر کوئی اثر نہ پڑے۔ یہ کس کے لیے بھائی؟ انسان کے فائدے کے لیے۔ دوسری عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے جانوروں کو کان اور آنکھ دیے، یہ انسانوں کے فائدے کے لیے دے۔ کیوں دی ہے؟ تاکہ انسان اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگر جانور بہرے ہوتے اور اگر جانور اندھے ہوتے تو انسان فائدہ اس طریقے سے نہ اٹھا سکتا جس طریقے سے ابھی اٹھا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو کم عقل عطا فرمائی۔ عقل تو دی ہے لیکن کم عقل دی ہے۔ اس بنا پر کم عقل دی کہ وہ انسان کا فرما بردار ہو کر رہے، کیونکہ زیادہ عقل والا کوئی فرما بردار ہو کر رہتا نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنی عقل پر فخر ہے نا، مجھ سے زیادہ کوئی عقل والا ہے نہیں، میں اس کے انڈر کے اندر کیوں رہوں، میں اس کے تابع میں کیوں رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو کم عقل دی کہ وہ انسان کے تابع ہو کر رہے، انڈر کے اندر رہے۔ اللہ نے جو چیز بھی اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی ہے وہ بغیر مقصد کے نہیں پیدا فرمائی۔ انسان کو فائدے نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ نے اس مخلوق کے پیدا کرنے میں انسان کے لیے فائدہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس کی کچھ حکمتیں ہیں، تو اللہ نے بعض حکمتوں کو ظاہر کیا ہے، اور اکثر زیادہ تر حکمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
چھپائے رکھا ہے. وہ تو اللہ پردہ کھولے گا تب پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا فائدے تھے. ہاں سمجھ میں آئی بات. یہ خراطین، عربی میں خراطین کہا جاتا ہے، جس کو ہم گجراتی کے اندر اڑسیا کہتے ہیں اور چوماسے میں نکلتا ہے. ان اڑسیے کے کیا کیا فائدے ہیں یہ حکیموں سے پوچھو، اس کے اندر کیا کیا فائدے چھپے ہوئے ہیں. تو اللہ کی کوئی چیز بیکار پیدا نہیں ہوئی ہے. سمجھ میں آئی بات. اب اللہ نے بعض مصلحتوں کو جو ظاہر فرمایا ہے، حکمتوں کو ظاہر کیا ہے، وہ کس لیے کیا؟ اس بنا پر کیا کہ انسان ان چیزوں کو دیکھے، اس پر غور کرے، اس پر سوچے اور وہ میری قدرت کو پہچانے، میری کبریائی کو پہچانے، میری عظمت کو پہچانے. اور اس کے اندر جب میری عظمت آئے گی تو میری معرفت آئے گی. کیا آئے گی؟ میری معرفت. اور جس کے اندر معرفت آئے گی اس کے اندر اللہ کی محبت آئے گی. کیا آئے گی بھائی؟ اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی وہ انسان، اس انسان کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ایسا سبق ہے کہ جو نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. محبت ایک ایسا باب ہے کہ جو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر اشارے پر انسان جان دینے کے لیے قربان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جس آدمی کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ کے حکموں پر چلنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں. آج ہم دعاؤں میں دنیا بھر کی چیزیں مانگتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں تو اللہ سے اللہ کی محبت نہیں مانگتے، ہے نا. ہمیں اللہ کی محبت مانگنی چاہیے. اور پھر آگے میرے محبوب نے یہ فرمایا، اے اللہ ان لوگوں کی محبت دے دے جس سے تو محبت کرتا ہے نا. آدمی کو جب کسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے تو محبت وہ کرتا ہی ہے، لیکن اس لڑکی کو جس سے محبت ہوتی ہے، اس کا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس سے بھی یہ آدمی محبت کرنے لگتا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہ کی محبت مانگو اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کی محبت مانگو جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اور کون کس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ اللہ کے اولیاء سے. کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کے اولیاء سے. اس لیے فرمایا اولیاء کی بھی محبت مانگو کہ اللہ تیرے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. اس دنیا کے اندر کتنے اللہ کے اولیاء ہے اللہ ہی جانتا ہے، ہم جانتے نہیں ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی عمروں میں عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے، ہے نا بھائی. دعا مانگیں گے انشاءاللہ. تو دراصل بات یہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر تذکرہ کس کا ہے؟ اونٹ کا ہے. افلا ينظرون الى الابل. ایبلی اونٹ کی، کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کی جماعت کو کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے کہ اس کی کیا وہ لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف؟ کیا عرب کے اندر اونٹ بہت ہی اونچی چیز تھی، ہے نا. ہاں یہ ایسا جانور ہے اونٹ کہ جس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ عرب کے اندر بہت ہی ایک نایاب کہو یا بہت ہی بہترین چیز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریگستان کے علاقے کے اندر کثرت کے ساتھ ان اونٹوں کو رکھا ہے. اب ذرا آپ غور کیجئے، اونٹ ایک ایسا کہ اونٹ کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے نا، اور اونٹنی کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، اس کی کھال سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، قالینیں بنتی ہیں، نہ جانے انسان لباس بناتا ہے، سب کچھ بناتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ریگستان جیسے علاقے کے اندر لمبے لمبے سفر اگر طے کرنا ہو تو کس پر ہوتے ہیں؟ اونٹ پر ہوتے ہیں. کس پر ہوتے ہیں؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 900 مائل ریگستان کا حصہ، یعنی 1350 کلومیٹر ہوئے. اتنے لمبے سفر ریتوں کے اندر عرب لوگ اونٹوں پر طے کرتے. وہاں کوئی پلین تھا، کوئی سواری تھی نہیں، بلکہ اسی پر طے ہوتے تھے. درمیان کے اندر پہاڑ آتے تھے، پہاڑ کو بھی یہ لوگ پار کر لیتے تھے بآسانی. اور ایسا جانور کہ اس لمبے لمبے سفر کے اندر کہیں تھکتے نہیں تھے.
کہا کہ جس طریقے سے پانی کے اندر کشتی کام دیتی ہے اس طریقے سے ریگستان کے اندر اونٹ کام دیتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ کہ اونٹوں پر اور کشتی پر لدے لدے پھر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جہاں اونٹ کا تذکرہ کیا وہاں کشتی کا تذکرہ کیا. دونوں کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ جس طریقے سے پانی کے اندر کشتی کام آتی ہے بس یہ ریگستان کے اندر اونٹ بھی کشتی کی طرح ہے. اور عرب کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اونٹی ہوتا ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ اونٹ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو جب ایسا بڑا جانور کا تذکرہ کرنا تھا, طاقتور جانور کا تذکرہ کرنا تھا تو ہاتھی کا کر دیتے. کس کا کرتے؟ لیکن ہاتھی کا ذکر نہیں کیا. اور ذکر کس کا کیا؟ بولو نا, کس کا کیا؟ اونٹ کا ذکر کیا. کیوں اونٹ کا ذکر کیا؟ اس بنا پر کہ یہاں مقصد یہ تھا. کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تضاد یعنی ٹکراؤ والی بات کر رہے ہیں, تو اللہ ان مخلوقات کے اندر ان کو دکھانا چاہتا ہے. تو جہنمیوں کا نقشہ نمونہ اور جنتیوں کا نمونہ یہ اونٹ کے اندر ہے, ہاتھی کے اندر نہیں. ہاتھی کے اندر تو مقصد فوت ہو جاتا, اس لیے یہاں پر اللہ نے ہاتھی کا ذکر کیا نہیں بلکہ کس کا ذکر کیا؟ اونٹ کا. اب ذرا آپ غور کیجئے, اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو کھانے پینے کی اتنی فکر ہوتی نہیں. اس کے مقابلے میں ہاتھی ایک ایسا ہے کہ اس کو سبزہ چاہیے, پانی چاہیے, سب کچھ چاہیے. دوسرا, اونٹ وفادار جانور ہے, ہاتھی وفادار جانور نہیں ہے. ہاتھی کے اندر سرکشی ہے, ہاتھی کے اندر تکبر ہے. ہاتھی تو بادشاہوں کے گھروں کی زینت ہے اور اونٹ غریب جھونپڑی والے کے گھروں کی زینت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے اندر تواضع ہے, وفاداری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کس کا تذکرہ کیا بھائی؟ اونٹ کا. اب ذرا غور کریں کہ عرب کا بدو یعنی دیہاتی اور معمولی سا آدمی, بالکل فقیر جیسا آدمی, وہ بھی اپنے گھر کے اندر اونٹ کو پالتا تھا. کیوں پالتا تھا؟ اس بنا پر کہ اس کو کھلانے کی فکر نہیں تھی. ہاتھی کو اگر پالے تو کھلانے کی فکر, پلانے کی فکر, اور اونٹ کو نہ کھلانے کی فکر, اس کو چھوڑ دو. لکھا ہے, ایک بات تو عجیب لکھی ہے علماء نے کہ اونٹ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ ہمیشہ قبلہ رو چلتا ہے. کس طرف چلتا ہے؟ قبلہ رو چلتا ہے. تو اونٹ کو چھوڑ دو آپ تو وہ اکیلا اپنا خوراک چن لے گا, کھا لے گا. اور اس کی گردن اللہ نے اتنی لمبی بنائی ہے کہ جس لمبی ہونے کی وجہ سے مالک کو پتے جھاڑنے اور توڑنے کی بھی تکلیف اٹھانی پڑتی وہ خود ہی. اور کانٹے دار درختوں کے کچھ بھی ہو وہ اپنا گزارا کر لیتا ہے. اس لیے میں نے کل بھی ایک لطیفہ سنایا تھا ڈال مسجد, آج بھی سنا دوں آپ کو لطیفہ سننا ہے. ایک مرتبہ اونٹ, بیل اور دمبا تینوں چلنے کے لیے نکلے. ہم بھی جاتے ہیں چلنے کے لیے, تفریح کے لیے, تو یہ تین بھی تفریح کے لیے نکلے. کون کون؟ اونٹ, بیل اور دمبا. اب چلتے چلتے لمبا وقت گزر گیا. اب تینوں کو لگی بھوک. کیا لگی؟ بھوک. کھانا نظر آتا نہیں تھا. ایک جگہ پر چارہ نظر آ گیا. کیا نظر آیا؟ چارہ. اب لیکن چارہ اتنا تھا کہ جس سے تینوں کا پیٹ بھرے ایسا نہیں تھا. کوئی ایک کھا سکے, اگر تینوں کھانے جائے تو تینوں بھوکے رہے. مسئلہ یہ تھا. تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم تینوں کھائیں گے تو تینوں بھوکے رہیں گے, اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کھا لے وے, ایک کھا لے وے, تو کم سے کم ایک کا تو پیٹ بھر جاوے. تو یہ مشورے میں طے ہو گیا فائنل کہ بھئی یہ فائنل. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اب مسئلہ یہ اٹھا کہ کھائے گا کون؟ ہر ایک کو پیٹ میں بھوک لگی تھی تو کھائے گا کون؟ تو پھر مشورہ ہوا کہ اب اس کی ترتیب کیا رہے گی؟ تو کہ اس کی ترتیب یہ رہے گی کہ جو عمر میں بڑا وہ اس کو کھائے. عمر کے اندر جو آدمی بڑا وہ اس کو کھائے. ٹھیک ہے. اب پہلی باری آئی دمبے کی کہ بھائی آپ اپنی عمر بتاؤ. اب دمبے نے پھینکی. سمجھ گئے پھینکی کا مطلب؟ ہاں, بہت لمبی چوڑی پھینکی.
اس نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو دمبا اتارا تھا اس دمبے کا چھوٹا بھائی میں ہوں. کیا کہا؟ اس دمبے کا چھوٹا بھائی میں ہوں. اچھا، اب باری آئی بیل کی، تو بیل نے کہا کہ اب اتنا لمبا زمانہ چلا گیا، اب اپنے تو اس سے بھی لمبا زمانہ لانا پڑے گا جتنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ بھائی دراصل میری عمر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر حضرت آسمان سے اتارنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جو کھیتی کی اور جس بیل کو جوتتے تھے نا، اس کا بڑا بھائی میں ہوں، اس کا بڑا بھائی میں ہوں. اب یہ بیچارہ اونٹ یوں کر رہا ہے، کیا کرنا، یہ تو اب زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کا آ گیا. اب تو میں اگر یہ کہوں کہ میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بھائی ہوں تبھی پپوڑی بجنے والی نہیں ہے. تو اس نے کہا، گردن ماری چارے پر اور چارہ کھانا شروع کر دیا اور کہا کہ جو دیکھنے میں بڑا وہ سب سے بڑا. کیا کہا؟ جو دیکھنے میں بڑا وہ سب سے بڑا. اس طریقے سے کھانا شروع کر دیا. تو البتہ یہ تو لطیفہ تھا، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک ایسا جانور ہے کہ جو لمبی مدت تک بھوکا بھی رہ سکتا ہے. میں آپ کو اس کی بات سناؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹ کے اوپر ایک کوہان بنائی. اس کوہان کے اندر چربی ہے. وہ چربی سائنسداں کہتے ہیں، تحقیق کرنے والے کہ ایسا کام دیتی ہے کہ جب بھی اونٹ کو بھوک لگتی ہے تو اس سے اس کا کھانا مل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس بنا پر وہ بھوک کی وجہ سے بہت کم مرتا ہے. یہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے اس کے جسم کے اندر. اور پانی کا نظام بھی عجیب بنایا اللہ نے. پانی کا نظام اللہ نے اس کا ایسا بنایا ہے کہ اگر اس کو پانی مل جائے کسی جگہ پر تو وہ پی لیتا ہے. اتنا پی لیتا ہے جتنا 7 دن میں پینا ہو. اور اللہ نے ایکسٹرا ایک ٹنکی اس کے پیٹ کے اندر رکھی ہے. اس کے اندر وہ ذخیرہ جمع کر لیتا ہے اور جب بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اس میں سے وہ پی لیتا ہے. اسی لیے عرب کے ریگستان کے اندر کہ جہاں پانی کم، وہاں اللہ نے ایسا جانور بنایا کہ جس جانور کو پیاس لگے تو ریگستان میں اگر پانی نہ ملے تب بھی اس کا کام چل جائے. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ 21 دن تک اگر اس کو پانی نہ ملے تو اپنا کام چلا لیتا ہے. کتنے دن تک؟ 21 دن تک. ہاں. اور لیکن اس کا وزن 33% کم ہو جاتا ہے، 33%. لیکن اگر انسان کو پانی نہ ملے تو 36 دن کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ ہاں. اب اللہ نے جو اس کے اوپر جو اون بنایا ہے نا، یہ اون جس طریقے سے اس کو گرمی سے روکتا ہے، سردی سے روکتا ہے، اس طریقے سے اس کے جسم میں سے پانی کم ہونے سے بھی روکتا ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ ایشیا کے اندر اگر 50 ڈگری گرمی کی موسم میں تاپمان ہو جائے تب بھی اونٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر ایشیا کے اندر سردی کی موسم کے اندر -50 ڈگری ہو جائے تب بھی اونٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جانور بنایا. اب ذرا آپ دیکھیں کہ اونٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیر کے اندر 2 گھٹنے رکھے. ہمارے پیر میں کتنے ہیں؟ 1 گھٹنا. لیکن اونٹ کے پیروں کے اندر 2 گھٹنے رکھے. کیوں رکھے 2 گھٹنے؟ اس وجہ سے کہ اس کا بیٹھنا آسان ہو جائے اور وہ جب بیٹھے تو اس پر سوار ہونا آسان ہو جائے. آپ گھوڑے کو بٹھا کر سواری نہیں کر سکتے، آپ کو ٹھیکڑا مارنا پڑے گا. کیا ہے؟ آپ کو کبھی ٹھیکڑا کھایا ہے؟ کبھی ٹھیکڑا کھایا ہے؟ وہ ایک پٹھان آیا تھا تو خیر تو وہ ہندوستان کے اندر گلی کے اندر آیا تو کہا لگا یہ ہمارے پاکستان کی یہ چیز کھائی. تو ہمارا ہندوستانی بھی کہنے لگا کبھی ٹھیکڑا بھی کھایا ہے؟ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں سمجھے؟ نہیں تو تیرے پاکستان کی اتنی پھوکیاتیں مارتا ہے کہ یہ کھایا وہ کھایا، تو میرے ہندوستان کا ٹھیکڑا بھی مشہور ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کبھی ٹھیکڑا تو نے کھایا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گھوڑے کے اندر ٹھیکڑا مار کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے، اس طرح گدھے کے اندر بھی یہی حال ہے. لیکن
اونٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ اگر اسے آدمی کو سواری کرنی ہو تو وہ بیٹھ جاتا ہے. تو یہ ہے جنت کا نمونہ. کس کا نمونہ ہے؟ جنت. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا تھا فی جنت عالیہ، اونچے باغات ہوں گے، فیہا سرر مرفوع، اونچے اونچے تخت ہوں گے. کتنے اونچے تخت؟ میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا کتنا اونچا تخت ہوگا؟ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے 500 سال کی مسافت جتنا اونچا تخت جنتی کو جنت میں ملے گا. اب وہ اس پر بیٹھنا چاہے گا تو تخت کیا ہو جائے گا؟ نیچے ہو جائے گا. بیٹھ جائے گا تو تخت کیسا ہو جائے گا؟ بلند ہو جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جنت کے تخت پر اعتراض کرتے ہو. آؤ میری مخلوق میں غور کر لو. اونٹ پر، کہ اونٹ پر سوار ہونے کے لیے سیڑھی کی نوبت آتی ہے، لیکن تمہیں کبھی سیڑھی لگانی پڑی؟ نہیں لگانی پڑی. کبھی تم نے سیڑھی نہیں لگائی، بلکہ جب تمہیں بیٹھنا ہوتا ہے تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے، اور تم جب اس پر بیٹھ جاتے تو اونٹ خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کس کا نقشہ ہے؟ جنت کا نقشہ. دوسری بات کہ ہم نے اونٹنی کے جو آنچل بنائے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ آب خور ہے، گلاس ہے، اور اس اونٹنی کے دودھ سے ایک پورا قبیلہ سیراب ہو جاتا ہے. ایک پورا قبیلہ سیراب، گویا کہ یہ دودھ کی نہر ہے. تو یہ جنت کا نقشہ ہے. اور تم جنت کے قالین اور جنت کے گالیچوں کی فکر کرتے ہو کہ ایسے گالیچے، تو کیا ہم نے اونٹ کے اوپر ایسا اون نہیں بنایا کہ جس اون سے تم دنیا کے اندر بہترین سے بہترین گالیچے بنا لیتے ہو؟ یہ کس کا نقشہ ہے بھائی؟ جنت کا. اسی لیے کہا کہ اونٹ کے منافع کے اعتبار سے جنت کا نقشہ ہے اونٹ کے اندر، اور اونٹ کے اندر اس کی ذات اور اس کی معاش کے اعتبار سے جہنمیوں کا نمونہ ہے. اس بنا پر نمونہ ہے کہ جس طریقے سے جہنمی جہنم کے اندر ذلیل ہوں گے، بس اسی طریقے سے اس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کی ناک کے اندر نکیل کر دو اور ایک بچے کے حوالے کر دو، اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا تابع بن کر. ہوتا ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ کے اندر جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم کے اندر ضری ہے اور ایک کانٹے دار ہے، اس وقت مشرکان مکہ نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جہنم کی ضری سے ہمیں ڈرا رہا ہے، حالانکہ ہمارا اونٹ یہ دنیا کے اندر ضری کو کھا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خوراک جہنمیوں کا ہے، جو خوراک جہنمیوں کا ہے، ایسے کانٹے دار درخت بھی اونٹ کیا کھا لیتا ہے؟ دنیا کے اندر کھا لیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ جہنم کی زری پر دنیا کی زری کو قیاس نہ کیا جائے، قیاس نہ کیا جائے. تو یہ سب جہنمیوں کا نمونہ ہے. اس کے علاوہ بھی اور نمونے ہیں، لیکن بات یہاں پر ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو الغرض کہنے کا مقصد ایک فائدہ تو یہ ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو، کہ عرب کے اندر گرمی بہت زیادہ تیز ہوتی نا تیز، اس بنا پر لوگ دین کے اندر سفر کرتے نہیں ہیں. کب سفر کرتے ہیں؟ رات میں. تو اس لیے رات میں سفر کرنے کے لیے اس جانور کو اللہ نے ایسا بنایا کہ رات بھر چلتا رہتا ہے. ایسا کوئی جانور نہیں ملے گا رات بھر. اس لیے آپ دیکھیں یہ مارکیٹنگ یارڈ کے اندر جو آتے ہیں، حاجی صاحب کو پتہ ہے کس پر، اونٹ گاڑی پر ہی آتے ہیں نا، برابر ہے. یہ اونٹ کو لے کر رات کو نکل جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. اونٹ باقاعدہ اپنا رشتہ طے کرتا ہوا جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے. پوری رات چلتے پہنچاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو یہ ایسا جانور ہے کہ ایک بچے کو بھی آپ اس کی مہار دے دو تو بس وہ چلتا رہے گا، اس کے تابع بن کر، نہ اونچ کرے گا نہ. ایسا وفادار جانور ہے. اب ذرا اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں ان قدرت کی نشانیوں کو دکھلا رہا ہے تو ساتھ ساتھ کے اندر ہمیں بھی عبرت کا سبق دے رہا ہے. کیا سبق دے رہا ہے پتہ ہے؟ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی دے. کیا سبق دیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں غور کرو، اتنا بڑا جانور اس کے مالک کا اتنا وفادار ہے، حالانکہ اس کو وقت پر کھانا نہیں ملتا، پانی بھی نہیں ملتا، اس کا مالک پانی بھی نہ دے، کھانا بھی نہ دے،
اس کے بچے کے حوالے کر دے تو اس کے تابع بن کر چلنے لگتا ہے۔ اے انسان ذرا غور کر، تو صبح سے لے کر شام تک میرے انعامات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، میرے انعامات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو کتنا فرما بردار ہو کر زندگی گزارتا ہے، تو کتنا فرما بردار ہے میرا، کہ صبح کی نماز پڑھتا ہے، شام کی نماز پڑھتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کا سبق مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھیے، ہم آگے بڑھتے ہیں اس پر۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جس جانور پر آپ پورے گھر کا سامان رکھ دو، ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے گھر کا سامان رکھ دو، پورا گھر رکھ دو اس کے اوپر، وہ آرام سے سارا بوجھ اٹھا کر آپ کو لے جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ اونٹ یہ لوگوں کے گھروں کی عزت ہے، بکری یہ لوگوں کے گھروں کی برکت ہے، اور گھوڑے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے۔ کیا رکھ دی گئی؟ اس لیے تینوں جانور آپ کو عرب میں ملیں گے، بکریاں بھی ملے گی، اونٹ بھی ملیں گے، اور پہلے اسی سے کام چلتا تھا نا، آقا نے بھی تو بکریاں چرائی ہے، گھروں میں بکریاں تھی۔ آپ دیکھیں کتابوں کے اندر بکریوں کے نام لکھے ہیں، آپ کے اونٹوں کے نام لکھے ہیں، آپ کے گھوڑوں کے نام لکھے ہیں۔ یہ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اسوے کی حفاظت فرمائی، یعنی ایک ایک چیز کی حفاظت فرمائی۔ آج تک کائنات کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں گزرا کہ جس کی پوری سیرت محفوظ ہو، ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نبی کی امتی اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اللہ نبی کے نقش قدم پر چلنے والا بنایا ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنایا ہے، آپ کی ذات سے محبت نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کی ذات دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت ہو، اور آخری وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زباں پر ہو، اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری کامیابی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ ہماری کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ کیسی موت نصیب فرمائے؟ اللہ ایمان والی۔ تو بات یہ دراصل یہ کر رہا تھا کہ اتنا بڑا وزن اٹھانے کے لیے جو کمال ہے نا، وہ کس کا ہے پتہ ہے؟ گردن کا ہے۔ کس کا ہے؟ گردن کا۔ اسی لیے ایک حکیم صاحب نے اونٹ کو نہیں دیکھا تھا، تو ایک آدمی اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت ایک جانور ہے جس کا نام اونٹ ہے، اس پر چاہے اتنا سامان رکھ دو، وہ بیٹھ کر اس کو لے لیتا ہے، پھر آسانی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو وہ حکیم صاحب نے اونٹ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس نے بے ساختہ کہہ دیا کہ اس کی گردن لمبی ہو گئی۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کی گردن کو جو لمبی رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسانی سے بوجھ اٹھا سکے، اور اس کا کھڑا ہونا اور لمبے سفر کرنا اس کے لیے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، کیا خوب کہا ہے کہ اگر کسی آدمی کو سادگی دیکھنی ہو اور کسی آدمی کو کیا کہتے ہیں جفاکشی دیکھنی ہو، یعنی محنت مشقت اٹھانی، تو یہ اونٹ پر ذرا غور کرے۔ کس پر غور کرے؟ اونٹ پر۔ کیا کہا؟ برخواف لا ينظروا تا قدرت ما بینی۔ کیا کہا؟ برخواف لا ينظروا تا قدرت ما بینی، یکرہ بشتر بینگر ما سنے خدا بینی۔ آگے عجیب جملہ کہا شاعر نے۔ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ درخار خوری کانے، درخار خوری کانے دربار کشی رازی، این وصف اگر جوئی در اہل صفا بینی، کہ اونٹ کے اندر جو جفاکشی ہے، اونٹ کے اندر جو محنت اور مشقت برداشت کرنے کی طاقت ہے، اونٹ جو بھوکا اور پیاسا رہ کر لمبا سفر طے کرتا ہے، اگر یہ چیز اگر کسی کے اندر دیکھنی ہو تو اہل صفا کے اندر ملے گی، اللہ کے اولیاءوں کے اندر ملے گی۔ کس کے اندر ملے گی؟ ای وصف اگر جوئی، اگر یہ وصف اگر تمہیں کسی میں دیکھنا ہو تو در اہل صفا بینی، اللہ والوں کے اندر یہ اوصاف موجود ہے کہ راتوں کو محنتیں کرتے ہیں،
ریاضتیں کرتے ہیں، وہ کھانے پینے کی فکر میں لگتے نہیں ہیں۔ سوکھی روٹی مل گئی تب بھی چل گیا، پیاسے رہنا پڑے تو پیاسے رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کیسے مل جائے اس کی فکر کے اندر وہ لگتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے اور اللہ والوں کے نقش قدم پر ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی چلنے والا بنائے۔ تو یہ چیز ہے کس کے اندر ہے بھائی؟ اونٹ کے۔ اب ذرا آگے بڑی ایک دو واقعہ سناتا ہوں، پھر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ یہ ہے جو کتاب ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیے گئے ہیں، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ کیا واقعہ لکھا ہے کہ ایک اونٹنی کے سلسلے میں لکھا ہے، کیونکہ اونٹ کے متعلق اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اونٹنی کے سلسلے میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ ایک اونٹنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقے کے عنوان پر بیان کیا، تو مجلس کے اندر ایک دیہاتی تھا جو بڑا کنجوس تھا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بیان کیا جاتا ہے تو کسی کے دل کے اندر کیا ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے، تو وہ اس سے متاثر ہوا اور متاثر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ اونٹنی میں اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ کس کے لیے کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ جب اونٹنی کو صدقہ کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے محبوب نے فرمایا، اے عمر، اگر اس کو فروخت کیا جائے، بیچا جائے تو خرید لینا۔ جب صدقہ ہو گیا، اس کے مالک کے پاس پہنچ گئی، پھر بیچنے کی نوبت آئی تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کر لیا، اس کو خرید لیا۔ اب جب خرید لی گئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی گئی، تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اونٹنی یہ جانوروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو اس نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تم پر سلامتی ہو۔ میرے محبوب نے بھی فرمایا، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو پھر کہنے لگی کہ میرے محبوب سے، اللہ کے محبوب، میں سب سے پہلے اغبض نامی قریشی کی انڈر کے اندر تھی، میں وہاں سے بھاگ گئی اور بھاگنے کے بعد میں جنگل کے اندر چلی گئی، رات کا وقت تھا، اب ڈر بھی لگ رہا تھا کہ درندے مجھے پھاڑ ڈالیں گے، لیکن کوئی درندہ میرے قریب آیا نہیں، یہاں تک کہ میں نے درندوں کو آپس کے اندر یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ ایک درندہ دوسرے درندے کو کہتا تھا کہ اس اونٹنی کو مت مارنا، کیونکہ یہ مستقبل میں یعنی بھوشیہ میں محمد رسول اللہ کی سواری بننے والی ہے۔ کیا بننے والی ہے؟ اللہ کے محبوب کی سواری بننے والی ہے۔ اور جب رات تو اس طریقے سے نکل گئی، صبح کا وقت ہوا تو درختوں سے آواز آنے لگی، اے اونٹنی ہمارے پتوں کو کھا لے، اس لیے کہ تو محمد رسول اللہ کی سواری بننے والی ہے۔ اللہ کے محبوب نے جب یہ بات کو سنا تو اس کے بعد اس نے کہا، اے اللہ کے محبوب، میری ایک آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے۔ تو یہ کیا تمنا ہے؟ کہ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر میں آپ کی سواری بنی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آخرت میں بھی میں آپ کی سواری بنوں۔ اور میری ایک درخواست یہ بھی ہے آپ سے کہ آپ کی وفات اگر مجھ سے پہلے ہو جائے تو آپ کے بعد میرے اوپر کوئی سوار نہ ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آرزو کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اب وقت یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت فرمائی تھی، اے فاطمہ، میری وفات کے بعد اس اونٹنی پر کوئی سوار نہ ہو، ہاں، اور اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کو آپ دفن کر دینا اپنے ہاتھ سے۔ یہ کہا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ آپ کے رنج، آپ کے صدمے، آپ کے غم، آج ہم بھی ہیں، ایک جانور بھی تھا۔ آج کیا ہم نے کبھی ہمارے گھروں کے اندر یا ہماری ذات میں اللہ کے محبوب کا طریقہ چھوٹا تو کیا کبھی ہمیں رنج ہوا کہ آج اللہ کے محبوب کا طریقہ چھوٹ گیا؟ اونٹنی رنج و غم میں کھانا چھوڑ دیا، کئی دن تک بھوکی رہی، اور حضرت فاطمہ جب باہر نکلی تو کہا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، تجھ پر سلام ہو۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا، وعلیکم السلام۔ کہنے لگی کہ جب سے اللہ کے محبوب کی وفات ہوئی ہے
میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اب میری موت کا وقت قریب ہے۔ ایسا کہہ کر اپنی گردن کو حضرت فاطمہ کی گود کے اندر رکھا اور رخصت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ نے اس کو ٹاٹ کا کپڑا پہنایا اور پھر باقاعدہ اس کو دفن کیا۔ تو الگرد جانور بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ جانور پہچانتے تھے، درندے پہچانتے تھے، پرندے پہچانتے تھے، درخت پہچانتے تھے۔ اگر ہم نے نہیں پہچانا تو ہم نے نہیں پہچانا ہمارے نبی کو، ہے نا بھائی، ہمارے نبی کو ہم نے نہیں پہچانا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند آدمی ایک آدمی کو لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اس آدمی نے ہماری اونٹنی کو چرایا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر پیش کیا گیا، تو اس آدمی کو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ اس آدمی چلا گیا، لیکن کچھ کلمات وہ اپنی زبان سے نکال گیا، کچھ کلمات وہ اپنی زبان سے نکال گیا۔ وہ کلمات کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، کیا کہا اس نے؟ اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء وبارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء وسلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء۔ یہ کلمات کہتا ہوا وہ چلا گیا۔ کیا ترجمہ پتہ ہے؟ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، اس قدر درود بھیج کہ پھر کوئی باقی نہ رہے، یعنی کوئی درود ہی باقی نہ رہے۔ اے اللہ، میرے محبوب پر اتنی برکتیں نازل فرما کہ تیرے خزانے کی ساری برکتیں ختم ہو جائے، یعنی اس قدر کے برکت ختم ہو جائے۔ اور اے اللہ، میرے محبوب پر، یعنی تیرے محبوب پر اس قدر سلام نازل فرما کہ سلام میں سے کچھ باقی ہی نہ رہے، سلام میں سے کچھ باقی نہ رہے۔ الگد وہ تو چلا گیا، اونٹنی بولی۔ کیا بولی؟ اونٹنی نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی چور نہیں ہے، اس نے چوری نہیں کی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ اس آدمی کو پکڑ کر لے آؤ، یعنی ڈھونڈو کہاں چلا گیا ہو۔ 70 آدمی اس کو تلاش کرنے کے لیے گئے اور آخرکار وہ مل گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ تو نے کون سے کلمات کہے تھے؟ تو اس نے کہا کون سے؟ پڑھو، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء وبارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء وسلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء۔ یہ کلمات پڑھے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر فرشتوں کا ہجوم دیکھ رہا تھا، اتنے فرشتے کو میں نے دیکھا۔ ہاں، اور پھر فرمایا کہ پل صراط پر سے جب تو گزرے گا تو تیرا چہرہ کامل چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ محبت میں پڑا ہوا ایک درود، ہاں، محبت میں پڑا ہوا ایک درود جو آقا پر بھیجا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط پر اس آدمی کو اس طریقے سے گزارے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو ہمیں بھی تو درود پڑھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ درود پڑھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ کم از کم دین کے اندر 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو کم از کم کتنے مرتبہ؟ اگر آپ بڑا درود نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم صحیح روایت سے جو مختصر درود ہے اس کو یاد کر لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی، بس کافی ہوگا۔ صلی اللہ علی النبی الامی، یہ صحیح روایت سے سب سے چھوٹا درود۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کو جو درود یاد وہ پڑھ لیجئے۔ تو کم از کم 300 مرتبہ، اور فرمایا اس سے زیادہ تو کہ 1000 مرتبہ، اور زیادہ کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے۔ جو جتنا درود پڑھے گا اتنا وہ کامیاب ہے۔ فرمایا علماء نے لکھا ہے درود ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے قبول ہونے میں شک نہیں، ورنہ آپ جو بھی عبادت کرو ہو سکتا ہے کہ قبول ہو یا نہ بھی ہو، لیکن جو آدمی درود پڑھے گا اس کا درود قبول ہی ہے، وہ کبھی رد ہوتا
نہیں ہے. تو درود شریف کا اہتمام کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان قدرت کی نشانیوں میں سے آج میں نے صرف ایک نشانی کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. ابھی 3 نشانیاں باقی ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو پیش کروں گا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا رب.